بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں لے جانے والی چند اہم سنتیں۔ صلہ رحمی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سلام پھیلاؤ، کھانا کھاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے اپنے نفس کی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب امانت دی جائے تو ادا کرو، خیانت نہ کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، یعنی کسی کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مرد اور عورت دونوں جب بازار میں چلیں یا کسی نامحرم کے سامنے ہوں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی نامحرم کو نہ دیکھیں۔ اگر پہلی نظر غلطی سے پڑ جائے تو فوراً ہٹا لیں۔ آپ کے لیے یہ کام شروع میں مشکل ہوگا لیکن کوشش کرنے سے آسان ہو جائے گا، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ کی آنکھیں خود بخود زمین کی طرف رہیں گی انشاءاللہ۔ کلمہ شہادت کی ادائیگی۔ جس نے شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ کلمہ جو اس نے سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف القا، جو بات اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے کیا تھا، وہ حق ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف سے روح ہیں۔ جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بالآخر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کو پابندی سے ادا کیا اور ان کو ہلکا و معمولی جان کر ضائع نہ کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدقہ دیا، زکوٰۃ اور فی سبیل اللہ، پھر زندگی بھر اس پر قائم رہا اور اسی عمل پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ روزوں کا اہتمام۔ جنت میں ایک روزہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ آواز لگائی جائے گی، روزہ دار کہاں ہیں؟ روزہ دار اٹھیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر یقین کے ساتھ اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور اس کا جہاد کے سوا دوسرا مقصد نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا یا غنیمت کے ساتھ منزل تک پہنچا دے گا۔ حلال کو اپنانا اور حرام کو ترک کرنا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں فرض نمازیں ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانوں اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھوں، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکوں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نماز تہجد و تراویح کی ادائیگی۔ اے لوگو سلام عام کرو، ایک دوسرے کو ملتے وقت السلام علیکم کہو،
لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی رشتہ داروں کی ضروریات پوری کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز تہجد ادا کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مسجد بنوانا، جو شخص رضائے الہی کے حصول کے لیے مسجد تعمیر کرتا یا کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ تکبر، خیانت اور قرض سے دور رہنا، جس شخص کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے پاک ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ والدین کی خدمت، اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، لیکن ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ والدین کے لیے دعائے مغفرت، والدین کے لیے دعائے مغفرت، ایک آدمی کا جنت میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ تو اسے جواب ملتا ہے تیرے بچہ کے استغفار کی وجہ سے، تیرے بچہ نے تیرے حق میں مغفرت کی دعا کی ہے، اس بنا پر ایسا ہوا۔ خاوند کی فرما برداری، جو عورت پانچوں فرض نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گی جنت میں داخل ہوگی۔ رضائے الہی کے لیے دینی بھائی سے ملاقات، کیا میں تمہیں جنت میں داخل ہونے والوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی جنت میں جائے گا، صدیق جنت میں جائے گا، اور وہ آدمی بھی جنت میں جائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شہر کے دوسرے حصے میں جا کر اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے۔ رضائے الہی کے لیے خدمت خلق، جو شخص حصول علم کی راہ پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ غصہ پر قابو پانا اور طاقت کے باوجود بدلہ نہ لینا، جس نے بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود اپنے غصہ پر قابو پا لیا، اللہ رحیم و کریم اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے اسے اختیار دیں گے کہ وہ ان میں سے جسے چاہے پسند کر لے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، تمہارے لیے جنت ہوگی۔ تکلیف دہ چیزوں کو رستے سے ہٹانا، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے پھرتے دیکھا۔ اس کے جنت میں داخلہ کا سبب ایک درخت تھا جس سے گزرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اس شخص نے اس درخت کو رستے سے کاٹ کر ہٹا دیا تھا۔ حیوانوں پر رحم کرنا، ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو شدت پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر بھر کر اسے پلانے لگا، حتیٰ کہ اسے سیر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم نے اس شخص کی یہ نیکی قبول فرمائی اور اس عمل سے خوش ہو کر اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ سوال کرنے سے باز رہنا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ لوگوں سے بھیک نہ مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صدمہ پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم علیہ السلام، اگر تو صدمہ کی ابتدا کے وقت صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں تیرے لیے جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ جس مسلمان کے نابالغ ایک یا ایک سے زیادہ بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ بینائی چلی جانے پر صبر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب میں اپنے بندے کو 2 محبوب ترین چیزوں آنکھوں سے محروم کر کے آزماتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اسے اس کے بدلے میں جنت عطا کر دیتا ہوں۔ مال کی حفاظت میں قتل ہونا،
جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا اس کے لیے جنت ہے۔ صدقے دل سے حصول جنت کی دعا۔ جس شخص نے 3 بار اللہ رحیم و کریم سے جنت کا سوال کیا تو اس کے لیے جنت بذات خود اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ ان سب احادیث کا ذکر مسلم، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور بہت سی احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو میں آپ کے لیے ہر روز لاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔